ایک بہت ہی اہم غذا، ایک بہت ہی سپر فوڈ جس کو پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور آپ کی پسندیدہ غذا تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو تلبینہ بنایا جاتا تھا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو تلبینہ بنانے کا جو عمل ہے جب تک کوئی بیمار رہتا تو یہ عمل جاری رہتا، پکایا جاتا، کھلایا جاتا، پکایا جاتا، کھلایا جاتا، تو یہ عمل جاری رہتا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے حدیث کا کہ تلبینہ تمہارے معدے کو اس طرح دھو دیتا ہے بیماریوں سے جس طرح پانی جو ہے تمہارے چہرے کو دھو دیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے؟ تو تلبینہ جو کیا کام کرتا ہے، یہ ہمارے دل کے غموں کو حل کرتا ہے۔ نہ صرف یہ ہماری فزیکل فوڈز ہے، ہماری میڈیسنل فوڈز کے طور پہ کام کرتا ہے، بلکہ یہ ایک بہترین اسپریچول فوڈ، روحانی غذا بھی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، بہت زیادہ منرلز پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک تو یہ ہماری توانائیوں کو بڑھاتا ہے، انرجی کو بوسٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اس میں فری ریڈیکلز کے خلاف فائٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جو سائنس ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تلبینہ کے اندر اینٹی کینسرس پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ تلبینہ کھاتے ہیں تو آپ کینسر سے بھی بچ جائیں گے، کینسر کی بھی آپ کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو پائلز یا بواسیر کا مسئلہ ہے تو اس سے بھی آپ کو سرکشت مل سکتی ہے۔ وہ عورتیں جو تھکی رہتی ہیں، تھوڑا سا کام کرتی ہیں، جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہڈیاں درد کرتی ہیں، کمر میں درد رہتی ہے، وہ اگر تلبینہ کھانا شروع کر دیں تو وہ بھی ایک صحت مند زندگی گزار سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کمزور مرد، کسی بھی طرح کی ان کو کمزوری ہے مردوں کو، تو وہ تلبینہ شامل کر لیں اپنی غذا میں، ناشتے میں تلبینہ شامل کر لیں تو ان کو وہ تمام کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں، آپ کی اعصابی کمزوری دور ہو سکتی ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں جی، ہمیں جو حدیث کی روشنی میں حیات طیبہ سے جو تلبینہ کے جو پروڈکٹس اور انگریڈینٹس ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جو سب سے بارلی فلور ہے، جو کا آٹا، جو ہے آپ کے پاس، اس کے بعد ہے دودھ ہے، شہد ہے اور کھجور ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کٹے ہوئے جو کو لینے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے پہلے تھوڑی سی تیل ڈرائی روسٹ کریں، اس کے بعد اس کو دودھ میں ہلکے آنچ پہ پکائیں۔ جب دودھ پکتا رہے گا جو میں، اس کو آپ نے پتلا پتلا کر کے پکانا ہے، ایسے زیادہ گاڑھا یا کھیر کی طرح گاڑھا نہیں کرنا، پتلا پتلا اس کو نوش کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں آپ کھجور ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس میں سفید تل ڈال سکتے ہیں، السی کے بیج ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں ڈرائی فروٹس، کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ شامل کر سکتے ہیں۔ جب اتنی زیادہ طاقت کی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں تو یہ آپ کے لیے بہترین آٹومیٹکلی سپر فوڈ بنے گا۔ تو اس تلبینہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ وہ لوگ جن کا ناشتہ کرنے کا گرمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دل نہیں کرتا تو وہ تلبینہ کر لیتے ہیں، تلبینہ کھانا شروع کر دیتے ہیں ناشتے میں، صرف تلبینہ، تو وہ ان کے لیے ایک بہترین بادشاہوں کی طرح کا ناشتہ ان کے لیے ثابت ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تلبینہ کے اوپر۔ تلبینہ کھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ تلبینہ نہیں کھاتے، اپنے مریضوں کو تلبینہ، جس طرح آپ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نرم غذائیں دیں، تو ان نرم غذاؤں میں آپ تلبینہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو تلبینہ آپ دودھ میں بھی پکا سکتے ہیں، پانی میں بھی پکا سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، لیکن بیسک جو چیز ہے وہ جو کا آٹا اور دودھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنی چیزیں، جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا بڑھتا جائے گا، لیکن مٹھاس کے لیے جہاں تک بات ہے آپ نے شہد شامل کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔